اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا۔ حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، دو سکے بھائی ہوں، رشتہ کتنا گوڑا ہے، اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے، ایک گود میں پلے ہیں، ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں، لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، دو سکے بھائی ہوتے ہیں، ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے، دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے، ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے، ایک سخت غصیلا ہوتا ہے، ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف یہ فطری بات ہے، ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے بعض سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ مائیں مزاج سمجھتی ہیں، ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے، گہوارہ تربیت ایک ہے، دودھ ایک ہے، لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا، اور ایسے مکان حضور کو پسند نہیں تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور گزر گئے، چہرے پہ تھوڑے سے ناگواری آثار حویدہ ہوئے۔ کسی نے اس صحابی کو بتا دیا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا، شاید پسند نہیں آیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے، دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس صحابی کو بلایا گیا، کہا میں پرسوں ترسوں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ عرض کی میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، اپنے امور ذات سے لے کر کے اپنی معاشرتی زندگی تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اور ہر وہ چیز بدل دیں جو حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ کامل کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر اتنا وزنی ہے کہ اگر میرے پاس جواہر لال موتی ہوں اور میں ایک پلڑے میں ڈال دوں اور ایک پلڑے میں یہ شعر رکھ دوں تو یہ شعر پھر بھی بھاری ہوگا۔ یاری لا توں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھنا ایک طرف، اور ایک دفعہ حضور کی ذات پہ درود پڑھنا
ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل کر کے جو وہ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا عمل ہے، یہ اس سے وزنی ہے، یہ اس سے بھاری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے ایک آیت بھی ہو تو اس کو آگے پہنچا دو، اور جس نے جان بوجھ کر کسی حدیث کو میری جانب منسوب کر دیا جبکہ وہ میں نے نہیں کہا تھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جو بھی آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا حضور کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ چیز اچھی ہے تو اس کو حضور سے منسوب کر کے آگے کیوں بڑھایا جائے اگر وہ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ مختلف بزرگوں کے اقوال کو حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان کیا ہے۔ ظاہر ہے علم کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے ہی سیکھا جا سکتا ہے، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیانت کے ساتھ بیان کرنے کا مزاج رکھتا ہو، تو اس سے ہی دین حاصل کرنا چاہیے۔ ہر ایک شخص سے تو ہمیں دین حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہا یہ دین ہے، اس کو ایسے ہی جس سے چاہو حاصل نہ کر لو، اس کے لیے بھی ہمیں معیار دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگ سوشل میڈیا کو اتنا معتبر سمجھ بیٹھے کہ وہاں جو ملے، حالانکہ وہ بھی انسانوں نے ڈالا ہوا ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے عقیدوں، اپنی اپنی خواہشات کے مطابق وہاں جو بھی ڈال دیا، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے وہ درست ہے، جبکہ زیادہ تر چیزیں وہاں درست نہیں بھی ہوتی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کی جانب کوئی چیز منسوب کرتے ہوئے اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے، دین کی سمجھ نصیب کر دیتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں پر کہ جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، باطن میں اسلام نہیں ہوگا، روحوں میں اسلام نہیں ہوگا، رویوں میں اسلام نہیں ہوگا، طرز زندگی میں اسلام نہیں ہوگا، معاشرت میں اسلام نہیں ہوگا، ملکی قوانین میں اسلام نہیں ہوگا، عدالتوں میں اسلام نہیں ہوگا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اللہ اکبر، اور قرآن صرف رسم کے طور پہ، رسم الخط کے طور پہ باقی رہ جائے گا۔ بڑے خوبصورت لکھے ہوئے کلمات تو ہوں گے لیکن کسی کے عمل میں قرآن کی تعلیمات کی جھلک دکھائی نہیں دے گی۔ اللہ اکبر، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گے، ممبر و محراب سے لطیفے سنائے جا رہے ہوں گے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے، تلقین غزالی نہیں رہی اور فلسفہ رومی نہیں رہا، اذان رہ گئی، انداز بلالی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے شریر طبقہ اگر ہے تو وہ بھی علماء کے روپ میں ہے، اور سب سے اچھا طبقہ اگر ڈھونڈنے نکلو تو فرمایا وہ بھی اور کہیں نہیں ملے گا، وہ بھی علماء کے روپ میں ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ پھر چھان پھٹک تو اس شعبے کی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ خیر کہاں ہے، اور خیر کو حاصل کرنے کے لیے 2 قدم آگے بھی چلنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لوگوں میں جو شریر شخص ہے، قدر و منزلت کے لحاظ سے قیامت کے دن سب سے شریر شخص وہ ہوگا جس کے علم نے اس کو نفع نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔